أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیے اللہ۔ اللہ تعالی جل جلالہ کے دین میں، دین اسلام اول سے لے کر آخر تک، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے تک، قرآن مجید، تورات، انجیل، جتنی کتابیں ہیں، عقائد کے بعد دو چیزیں ان سب میں مشترک ہے۔ دو چیزیں، عقائد کے بعد یہ عقائد سارے ایسی مشترک ہے۔ سب کے نزدیک اللہ ایک ہے، سب کے نزدیک انبیاء علیہ السلام رسولوں پر ایمان فرض ہے، سب کے نزدیک آخرت فرض ہے، سب کے نزدیک فرشتے، وہ تو ہے اتفاق۔ لیکن یہ جو عملی چیزیں ہیں، اس میں دو چیزوں پر اتفاق ہے۔ ایک وہ قسم کے اعمال ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پر ایمان و یقین مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ وہ اعمال ہے، مثلا نماز ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ اب صورتیں مختلف ہو سکتی ہے، لیکن سب پر اس کا کیا اتفاق ہے کہ یہ تعلق، یہ اس کی کتابوں میں اللہ کی تعلق والے اعمال ہے، اس لیے وہ بھی کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، اب بھی کرتے ہیں۔ دوسری چیز، اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر مہربانی، اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر مہربانی۔ یہ دو چیزیں تمام انبیاء علیہ السلام بتاتے تھے۔ عقائد کی باقاعد، اس میں تو کوئی ویسی بھی خلاف نہیں ہے، تمام انبیاء علیہ السلام کے عقائد ایک تھے۔ درمیان میں گڑبڑ ہم نے شروع کی، لیکن عملی چیزوں میں بھی اس کی بڑی وہ ہے کہ وہ دو قسم کے اعمال ہوتے تھے۔ روزہ ایک فرق میں آتا کہ بھی قوم سرکش ہوتی، وہ کہتے ہیں کہ جب بھی تم سو جاؤ تو جب اٹھ جاؤ تو کیا ہو جاؤ، تمہارا روزہ شروع ہے۔ لیکن اس اصولی باتوں میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے دو چیزوں کو بیان فرمایا ہے کہ یہ جنت کس کے لیے ہے؟ یوفون بالنذر، یہ دراصل وہی چیزیں ہیں، اپنی منتیں پوری کرنا، نماز، یہ ساری عبادات ہے۔ کیا ہے؟ یہ عبادات ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بنتا ہے۔ اور قیامت سے تو ڈرتے ہیں، وہ تو اس عقید ہے، میں نے کہا کہ عقائد کے بعد۔ اور وہ تو عام اللہ تعالیٰ کی محبت میں یا مال سے محبت کی باوجود کی ضرورت اس کی خود ہو جاتی ہے، پھر بھی وہ مسکینوں کو، یتیموں کو، اسیروں کو کھلاتے ہیں۔ اور یہ کھلانا کسی مفاد کے لیے نہیں ہوتا کہ ہمیں شاباش دیں، ہمیں لوگ سخی کہے، ہمیں لوگ واہ واہ کہیں، ہمیں لوگ ووٹ دے دیں، ہمیں لوگ نوٹ دے دیں، ہمیں لوگ
وہ ہم تھوڑا دیں گے وہ ہمیں زیادہ دیں گے. ہمارے دادا جان کے پاس زبیر صاحب کے نانا تھے، میرے استاد بھی تھے، میرے والد صاحب کے بھائی، دادا صاحب کی بھائی تھے. تو اس کے پاس ایک نبی نہ آتا تھا تو خواہ 1 روپیہ دیتا تھا، 1 روپیہ تو 1 چوبندی دیتا تھا. تو دادا جان 2-4 روپیے اس ساتھ اور ملا کر اس کو دے دیتے اس روپے کے ساتھ. ولا تمنن ولا تستکثر. وہ کہتے ہیں کہ 8 آنے دیں گے تو پھر زیادہ دیتے ہیں. بعض لوگ مسافروں کو وہاں جو اچھی ڈیوٹی پر ہوتے ہیں، پیسہ اس کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کو تھوڑا سا حلوہ بیچ دیتے ہیں، نہیں وہ جو خشک حلوہ، تو وہاں سے اس سے زیادہ چیزیں منگاتے ہیں. پھر تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے لا نريد منکم جزاء، کوئی کسی قسم کی بدلہ ہم تم سے نہیں لیتے. ولا شکور، شکر گزاری، شاباش وغیرہ کوئی چیز نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ کے لیے. آپ قرآن مجید میں دیکھیں اول سے آخر تک آپ کو یہی ملے گا. اللہ تعالیٰ کی محبت وہ جس سے بڑھ جاتی ہے. بسم اللہ پہلے کی کیا اللہ ہے، الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحمان ہے، رحیم ہے، مطلب ہے کہ تم رحمان کے بندے ہو، رحیم کے بندے ہو، مہربانی بھی کرو. شروع بھی اسی کیا، عظمت الہی دل میں، اور رحمت کس پر، مہربانی کس پر، اس کی مخلوق پر. الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی تعریف ہو گئی، تمام تعریف اسی کے لیے. اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھ جاتی ہے اس سے. الرحمن الرحیم، پھر کیا ہو گیا، رحمان الرحیم. اگر یہ 2 چیزیں نہ ہو تو پھر قیامت کے لیے تیار ہو جائے مالک یوم الدین. سورۃ بقرہ کو آئے یومن بالغیب، یہ ہے کہ عقیدہ ہے. ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں. یہ کیا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے، تعلق پیدا ہوتا ہے. ومما رزقناہم ينفقون، اللہ نے جو کچھ اس کو دیا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کرتے ہیں. کبھی آدمی کے ساتھ مال نہیں ہوتا، ذہانت ہوتی ہے، وہ خرچ کر لیتا ہے، صلاحیت ہی خرچ کرتا ہے. مٹر ضروری کی کندھوں کا زور ہوتا ہے، وہ خرچ کر لیتا ہے اس کے لیے. تو جہاں بھی ظلم دیکھو گے سمجھو کہ یہ دین نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیں، آسان سا فارمولہ ہے. جہاں بھی ظلم دیکھو گے کہ یہ ظلم کر رہے ہیں، وہاں کیا ہوگا، وہ دین نہیں، وہ بھی دین ہی ہے. اگرچہ اس کا نام جو بھی دے دیں، نام تو لوگ دے دیتے ہیں. اب دیکھتے ہیں جب یہ ووٹوں کا زمانہ ہو جائے گا تو خیراتیں بڑھ جائیں گی. اللہ کے نام پر دیتا ہوں، بڑے بڑے وہ ہوٹل کھول جائیں گے، خدمتائی منہ چھپائے گا کہ وہ بہت زیادہ خسرے ہو گئے. اور اس وقت لوگوں کو پھر پہلے بہت بکواسات کیے ہوتے ہیں، لیکن اس وقت اس کو دین بھی یاد آئے گا، جنازے بھی یاد آئیں گے، جنازے میں شرکتی ہوں گی. بڑا ثواب کے کام کر رہے ہیں سارے، ویسے نہیں جاتے. اب آپ دیکھیں گے بڑا چہل پہل ہوگا جنازے میں ان کا. تو وہ اس میں یعنی کبھی بھی 2 رائے نہیں ہوئی. یہود نے پہلا سوال حضرت عیسیٰ سے یہی کیا تھا کہ دین کی بنیادی اعمال کیا ہے، تو نے یہی جواب دیا. اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ محبت، شدید محبت،
اور اللہ تعالیٰ کے لیے اس کی بندوں پر مہربانی۔ اعمال ہمارے ساتھ وہ اعمال ہے جو ہم پیش کرتے ہیں۔ آپ شریعت میں دیکھیں، تمام شریعت کی بنیادوں کو آپ دیکھیں، عملی بنیادوں کو اسی پر قائم ہے۔ لا الہ الا اللہ ہے، ذکر ہے، روزہ ہے، اللہ لبیک اللہم حج محبت کا بڑا مظاہرہ ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے آگے آپ دیکھیں وہ بیوع ہے، وہ خرید و فروخت ہے، اس میں آپ جو وہ بیوع، وہ خریدا، وہ تجارت جس میں شریعت نے اس کو کہا کہ یہ بیوع فاسدہ ہے، یہ فاسد یعنی خراب ناجائز سودے ہیں، اس میں دیکھو، اس میں لڑائی جھگڑے کا خطرہ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ لڑائی جھگڑے سے لوگوں کے اندر لوگوں کو نقصان ہوتا ہے۔ جو ہم کہتے ہیں کہ مفضی الی النزاع ہے، کیا عربی، یہ نزاع جھگڑے کی طرف لے جاتا ہے، تو اس سودے کو کتاب اللہ نے، اللہ کے رسول نے منع کیا۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے جھگڑا پیدا ہوتا ہے۔ جب جھگڑا پیدا ہوگا تو یہ لوگوں کے لیے رحمت ہے یا زحمت ہے؟ بتاؤ، زحمت ہے۔ سود ہے، ایک تو جس سود لے جاتے ہیں اس کا ظلم ہے۔ اب سب مہربانی کریں، ہر چیز مہربانی کرتے ہیں، آپ کو جو چیزیں تمہارے لیے کام کرتے ہیں تو اس کوئی معاوضہ لیتی ہے؟ کچھ نہیں لیتی۔ تم ہی مہربانی کرو، اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا ہے، تم کو مال دیا ہے، تو ایک آدمی تمہارا ساتھی مجبور ہے، تمہارا بھائی مجبور ہے، اس کو قرض دے دو۔ نہیں وہ کہتے قرض دیتا ہوں لیکن کیا کرتے ہیں، پھر اس پر تم کو سود دے دو گے، تو بیچارہ وہ سال بھر جب کماتا ہے تو وہ سود آتا ہے، اس کو اتنا وہ جمع کر لیتا ہے اور سود وہ لیتا ہے، قرض اسی طرح رہ جاتا ہے۔ پھر سود خور خود بھی اس کی صلاحیت تباہ ہو جاتی ہے، اخلاق تباہ ہو جاتے ہیں، کتے کی طرح ہر جگہ زمین کو سونگتا رہتا ہے کہ یہاں سے کچھ ملے گا۔ لالچ بڑھ جاتی ہے۔ اب لالچ بڑھنا یہ انسان کی اخلاقی تباہی ہے، اسی طرح لڑائیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اسی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، پھر وہی بات ہو گئی۔ اور اس آدمی نکما ہو جاتا ہے، اب سود خور کام نہیں کرتا، وہ کہتے ہیں پیسوں کو دیتا ہے، سارے اسی پیسوں کے لیے بیٹھا ہوتا ہے کہ فلان سے آئے گا، فلان سے آئے گا، فلان سے آئے گا، تم اللہ ربی کھڑے۔ سود خور کے پیٹ کو دیکھو کتنے بڑے بڑے ہوتے، وہ پیسوں کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ویسے سود خور ہے، خود تو کام نہیں کرتا، دوسروں کی کمائی کو کھاتا ہے، اپنی توانائی بھی تباہ کرتا ہے اور لوگوں کی توانائی بھی تباہ کرتا ہے۔ اسی لیے جانے جنگ ہے، کس کے ساتھ جنگ ہے؟ خدا کی۔ لوگ بیچارے مزدوری کر کے جو کماتا ہے وہ یہ میف ہو جاتا ہے، چلا یہ حکومتی دہشت گردی ہوتی ہے۔ پھر اس پر پابندی بھی لگاتے ہیں، پیٹرول کو مہنگا کرو تاکہ لوگوں کی تمہارے خلاف اڑ جائے، گیس کو مہنگا کرو ورنہ میں سود بھی نہیں دوں گا، سود پر پیسہ۔ تو اور جو لیتے ہیں وہ انتہائی بغیرت ہوتے ہیں، اس سے بغیرت کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اپنے پیٹ کے لیے لیتے ہیں۔ کس کے لیے لیتے ہیں؟ اب قوم کو تباہ کر کے اپنے پیٹ کے لیے، اپنے لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ سود لیتے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ پاک ہمارے حکمرانوں کو عقل دے دے کہ اس سے نکل آئیں۔
عقل آ جائے گی انشاءاللہ. لیکن کبھی کبھی عقل اس وقت آتی ہے کہ کچھ نہیں ہو جاتا، کچھ اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہ جاتا، عقل اس وقت آ جاتی ہے. قیامت کے دن آپ کے پاس کیا ہوگا؟ اس وقت عقل آئے گی خدا تعالیٰ تو ایک ہے لیکن فائدہ نہیں ہوگا. یہ معاملات کی صفائی پر جو قرآن مجید زور دے رہا ہے. اب دیکھیں ہمارے لوگ بعض دیندار ہوتے ہیں بظاہر، لیکن معاملات انتہائی کرپٹ ہوتے ہیں. ایسا ہوتا نہیں ہوتا، معاملہ خراب ہوتا ہے اس کا. لوگ سب چوری چکاتے کرتے ہیں، مال میں ملاوٹ کرتے ہیں. اب ملاوٹ کرنا کیا یہ مہربانی ہے؟ میں ایک بار میں تھا تو کسی کام سے گیا تھا یا وہ کہیں سے آ رہا تھا تو ہنگو میں نے کالی مرچ ایک جگہ پڑی تھی، جو سالم کالی مرچ تھی. اس کو میں نے کہا کہ مجھے آدھا پاؤ یا 2 چٹان کالی مرچ دے دیں. تو اسے تول دیا. تو میں نے کالی مرچ اس سے جب لی میں کہ اس کو گرینڈر کریں. جب وہ گرینڈر کر رہا تھا تو اس نے چھاننی میں چھان لیا، تو اسے تقریباً 1-2 تولہ کیا وہ میٹھی شگا ریت وہ نکلا ہے. اس نے کہا کہ مولانا صاحب آپ خفا نہ ہو جائے، اس طرح ہمیں ملا ہے، اسی طرح خیال کہ شاید کہ میں نہیں ملایا ہے، لیکن اس لیے چان لیا کہ تاکہ کوئی اس میں آپ کو پھر کھاؤ گے تو نقصان ہوگا. میں اس کے دعا دیتا ہوں کہ کم از کم اتنا مہربان تو تھا کہ وہ کہتے کہ کم از کم وہ ریت نہ کھائے. کیا نہ کھائے؟ اتنا مہربان تو تھا کہ وہ کیا کہتا تھا کہ ریت نہ کھائے. مہربانی ہے. لیکن یہی ریت آپ دیکھیے ہمارے آٹے میں چیزیں ملاتے ہیں، مسالوں میں ملاتے ہیں، کانوں میں ملاتے ہیں. صاف دیندار آدمی ہوگا، صاف داڑھی ہوتی ہوگی یہاں بالکل وہ ایسا آپ سوچیں گے کہ اس سے میں سودا کرتا ہوں، وہی آپ سے دھوکہ کرے گا. ایک دن بھنڈی خرید رہا تھا، ایک ساتھی کو لے جاتا، بلاؤں کے پاس کیا ہوتا ہے تو زیادہ جب بہت بڑا ہدیہ لیں گے تو بھنڈی لیں گے، کیونکہ وہاں بھی تو کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو کپڑا کیا کریں ہوگا نہیں. تو کپڑا تو مہنگے ہوتے ہیں، تو بھنڈی آسان ہوتی ہے، جب موسم ہوتا ہے پھر دوبارہ آسان ہوتی ہے. تو میں نے تل میں منڈی ہے، اس میں دکانیں ہیں، وہاں میں نے آگے وہ ہمارا رشتہ دار تھا، اس کو میں نے لے جانا تھا. تو میں نے کہا کہ مجھے 4 سیر بھنڈی چاہیے، بہت زبردست تھے. تو جب اس نے مجھے ڈالنے لگے تو بالکل اتنے بڑے بڑے تھے، سوٹیاں تھیں، کتک گھٹے بھنڈے. تو میں نے کہا کہ آپ یہ سامنے تو بڑی بڑی بھنڈیاں لگتی ہے، تو آپ یہ تو بہت بڑی بھنڈیاں ڈال دی. تو میں نے اس ترازو میں جو اچھے تھے میں نے ڈالنا شروع کر دی. وہ خراب ڈالتے تھے، میں اچھی بھنڈیاں ڈالتا. مقابلہ تھا. اب بڑا استاد تھا وہ، اس نے ترازو کو جب اٹھایا تو ترازو کی جو بھنڈیوں والا پڑ رہا تھا وہ زمین پر لگ رہا تھا. پہلے زمانے میں وہ تھے ہاتھوں والے. اب جب بھنڈیاں نکالنے لگی تو جو بھنڈیاں میں نے ڈالی تھی وہ نکالنے شروع کیا اس نے. اخبار کو تک آر کی پھر دور میں تم سے نہیں لیتا. تو اب ایک آدمی اپنی بظاہر دیندار ہو کر اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ کوئی اس میں گناہ نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ بھائی
بہت بڑا جرم کر رہا ہوں. معاملات گندے ہیں. ان کا خیال ہے کہ میں بہت بڑا ثواب کماتا ہوں کیونکہ میں نے تھوڑا سا وہ 2 رکعت نفل پڑھے ہیں، اسی لیے کیا ہو گیا، میں آسمان تک پہنچ گیا. اب مجھے کیا ہے، کوئی پوچھ نہیں ہوگی. تو یہ آپ دیکھتے ہیں یہ جتنے من غشا فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ ساری تعلیمات میں آپ دیکھیں، اندر دیکھ لیں تو یا ظلم ہوگا اور یا اس میں اللہ تعالیٰ کے تعلق میں کمی آ جائے گی. اس طرح کی بات فضول اللہ العب. سوال یہاں اٹکتا ہے کہ آخر جہاد کیوں فرض کیا ہے؟ جہاد میں تو مقاتلہ ہوتا ہے، آپس میں قتل کیا جاتا ہے. اس کا جواب قرآن نے خود دیا ہے کہ یہ اسی لیے جہاں دیکھیں کہ وہ لڑائی اسی لیے ہے کہ اس میں ظلم ہو رہا ہے، تو وہ لڑائی خدا کی لڑائی کے لیے نہیں ہوتی. وہ لڑائی خدا کے لیے نہیں ہوگی، وہ کس کے لیے ہوگی؟ بس وہ تو ظلم تو کرتے ہیں. امریکہ لڑائی کرتا ہے، بم برساتے ہیں، لوگوں کو بے گناہ شہید کرتے ہیں، اور دوسرا جو اس طرح کرتے ہیں وہ بھی یہی کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد ارسلنا رسولنا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو، ہم نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا. اور ان کے ساتھ ورسلنا معهم والکتاب والمیزان، ان کے ساتھ کتاب بھیجی. یہ کتاب ہے، پہلی تورات تھی، انجیل تھی، زبور تو وغیرہ وغیرہ. اور میزان شریعت بھیجی، میزان شریعت بھیجی کہ تاکہ اس پر وہ اپنے اعمال کو تولا کرے. شریعت میزان ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ میزان ہوتی ہے. یہ کیوں بھیجی ہے؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عقائد کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے، اعمال کے لحاظ سے عدل و قسط پر کیا ہو جائیں. یہ نہیں فرمایا کہ صرف ایک بار چلیں. یقوم الناس، تاکہ عدل پر قائم رہ جائے، قائم ہو جائے، اس میں اس سے ادھر ادھر نہ جائیں، بس اسی پر چلتے رہیں. اب ایک آدمی ہے یا ایک قوم ہے، وہ ظلم کر رہا ہے، اس عدل قسط پر نہیں آ رہا ہے، ظالم ہے. ملک میں بے حیائی پلاتا ہے، اسے تباہی آ جاتی ہے، نسلیں خراب ہو جاتی ہیں. بے حیائی سے کیا ہو جاتی ہیں؟ نسلیں خراب ہوتی ہیں، گھر خراب ہوتے ہیں. آپ دیکھ کے امریکہ میں چلے جائیں، وہاں یہ مغرب ممالک میں، وہاں خاندانی زندگی نہیں ہے. اور خاندانی زندگی کا نہ ہونا کتنا بھی سکونی ہے. خاندانی زندگی درہم برہم ہے. جو ہم کہتے ہیں گھر ہے، میاں بیوی ہے، محبت سے رہتی ہے. اور جب بوڑھا باپ ہوتا ہے، اس کو کوئی پاؤں دباتا ہے، کوئی سر دباتا ہے، میرا باپ. وہاں مغرب میں، اور مغرب کی وجہ سے اب عربوں میں بھی بات پیدا ہو رہی ہے کہ باپ بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کو کیا ہو جاتا ہے، اس کو استبل میں بھیج دیتے ہیں. استبل کیا؟ ہولڈ ہاؤس، بوڑھوں کا گھر، بوڑھوں کا گھر میں بھیج دیتے ہیں. وہاں انسان کو طبیعت ہے. مجھے خود اس دن میرے چچزاد بھائی کہہ رہے تھے کہ ہم کہیں گئے تھے وہاں، تو ہم ہمارے ساتھ نعرے لگاتے ہیں کہ اوہ ہمارے ساتھ محبت، لوگ چاہتے ہیں کہ محبت ہو، ہمارے ساتھ کچھ تھوڑی سی ایک دو باتیں کر لیں. سر کشمنڈل کھڑے لڑی دی، سر دبانا تو دور کی بات ہے،
اس لیے نعرے لگاتے ہیں کہ ادھر آ جاؤ ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ باتیں کریں، اور بعض باقاعدہ اس باتوں میں کرنے پر پیسے دیتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ساری بدو والے اس کو بھیج دیں، فقیر لوگ ہیں بنو والے، یہ وزیرستان والے، کہو کہ وہاں کیا کرے، اس ہولڈ ہاؤس میں جائے اور ان کے ساتھ مندر اللہ کا ہے، مندر اللہ ہے نہیں بس بیٹھ جاؤ یار، اب یہ نہیں بیچتا. یقین جانے اس طرح گپ شپی آدمی، اللہ پاک اس کی عمر میں برکت نصیب فرمائے، دل خوش ہوتا ہے کہ ساتھ بیٹھتا ہے. اگر یہ بیچا جائے اس کو تو اگر کسی کے پاس $1,000 تنخواہ اور روزانہ، وہ دے دے گا کہ بیٹھو ہمارے ساتھ باتیں کرو. اولڈ ہاؤس میں بھیجے تو وہ اس باتوں کی بھوکی ہیں بیچارے، کیونکہ باپ بیٹا وہ نہیں، اس کے پاس نہیں آ رہا ہے، تو وہ باتوں کی مجھے کو یہ ایک دو باتیں کریں. اب یہ معاشرہ تباہ کن ہے یا نہیں ہے؟ کتنی بے رحمی ہے کہ جس باپ نے آپ کو باپ نے آپ کو پیٹ میں پالا، باپ نے آپ نے گود میں پالا، آپ کو کندھے پر اٹھایا، آپ کو پلا رہے تھے، آپ کو کھلا رہے تھے، آپ کو پلا رہے تھے، آپ کے لیے سود کیا، اس لیے ہولڈ ہاؤس میں آپ چلے گئے. ہولڈ ہاؤس میں کیوں چلے جائے کہ آپ نے سود کر رہا تھا، اس کو حرام کمایا تھا، تو حرام خون کا یہی حرام خون کا یہی وہ کردار ہوگا. تم نے اس کو حرام کھلایا تھا تو اس حرام سے تم نے پالا تھا، لیکن تکلیف تو اٹھائی تھی. حلال حرام اپنے قیامت بھی خراب کر دیا، دنیا بھی خراب کر دیا. اب جب بوڑھا ہو گئے، اب کو ضرورت پڑ گئی کہ ہمیں کوئی خدمت کرے، اب خدمت کے لیے آپ کون، آپ کو ہولڈ ہاؤس میں جانا پڑے گا. آپ اندازہ لگائیں یہ معاشرہ جو ہو یہ ظالمانہ ہے یا نہیں ہے؟ ظالمانہ ہے، برحمانہ ہے یا برحمانہ نہیں ہے؟ اور جو لوگ اسی لوگوں کی تہذیب کو لانا چاہتے ہیں کس قدر ظلم کرتے ہیں. یہ دراصل قوموں پر ظلم ہوتے ہیں، قوموں پر ظلم ہوتے ہیں. تو لوگ قرآن مجید کہتے ہیں کہ لوگ قائماً بالقسط ہو جائے. کیا ہو جائے؟ قسط ہو جائے. آگے وعظ سے نہیں آتا کوئی آدمی، نصیحت سے نہیں آتا، اور اس کے پاس جا کر کے بڑی محنتیں کر کے پھر بھی رحم کی طرف کے نہیں آ جاتا، اور خام و خواہ نصور بن چکا ہے. اس کی وجہ سے اور لوگ برباد ہوتے ہیں. تو پھر ڈاکٹر کے پاس کیا ہوتا ہے، حکیم کے پاس پہلی بار میٹھی دوائی ہوتی ہے، یا کہتے ہیں خود کو تھوڑا سا ورزش کرو، اس طرح کرو، ٹھیک ہو جاؤ گے انشاءاللہ. پھر بعض لوگ غذا سے کیا ہوتے ہیں، وہ اس کی علاج کر لیتے ہیں. اسے ٹھیک نہیں ہوا، بڑی بیماری ہے، کوئی گولی کھلائی کسی ٹھیک ہو جائے گا، اسے بھی ٹھیک نہیں ہوتا تو انجیکشن لگاتے ہیں، اس میں تھوڑا درد ہوتا ہے. انجیکشن سے ٹھیک نہیں ہوا، وہ بڑا وہ انگلی ہے خراب ہے، اللہ پاک تمہاری انگلیوں کو بچائے، اس پر دانہ ہے، نہیں ٹھیک ہو رہا ہے. پھر تم کیا کرتے ہو؟ اس کی سرجری کرتے ہو. کیا کرتے ہو؟ اس کو آپ کاٹتے ہو. کیوں کاٹا؟ یار یہ نسور بن گیا تھا، اگر یہ نہ کاٹتے تو کیا ہو جاتا؟ یہ باقی جسم کو برباد کر دیتا. تو جہاد یہی کیا ہے؟ سرجری ہے. کیا ہے؟ معاشرے کا. یقوم الناس بالقسط. اگر کوئی آدمی کسی طرح بھی قسط پر نہیں آتا، عدل و قسط پر، تو اس کے لیے کیا ہے؟ وَنَزَلْنَا الْحَدِيدِ. تو ہم نے پیار کس کو بھیجا ہے؟ لوہے کو بھیجا ہے. اب جہاد کا مقصد سمجھ گیا. اس کا مقصد ہے کہ میں اب ظلم شروع کر دیں، آپ لوگوں کو ستائیں، لوگوں کو پریشان کریں، لوگوں کو گھبرائیں، یہ نہیں ہے. بلکہ کیا کریں تاکہ امن آ جائے. کیا آ جائے؟ امن آ جائے، شورش ختم ہو، لوگ سکون زندگی گزاریں. تو اس میں
لوہے میں کیا فائدہ ہے؟ انزلنا الحدید فیہ بأس شدید، اس میں جنگ سخت ہے، جنگ میں کیا فائدہ ہے؟ ومنافع للناس، تو وہ جو سور ہو جاتا ہے وہ کٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، معاشرہ صاف رہ جاتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو سکون لینا چاہتے ہیں اس کو سکون تو ملے گا۔ تو آپ کے پاس دیکھو، میرے خیال میں آپ کے ساتھ ایک کانٹ آ گیا، آپ اس پر پرکھو گے، آپ کسی جماعت کی، کسی تنظیم کے آپ کے اندر دیکھیں کہ اس کے اندر صرف نمائشی چیزیں ہوں، سمجھو کہ اس کی عمر کم ہے، یہ آگے نہیں چلے گا۔ یہ جب یہ خود پرانے ہو جائیں گے، یہ وہ گندم ہے کہ پلاسٹر کی گندم ہے، وہاں کیا ہو جائیں گے، اس سے آگے دانے پیدا نہیں ہوں گے، تو برباد ہو جائیں گے۔ صحیح گندم سے کیا پیدا ہوگا؟ گندم پیدا ہوگا۔ میرے خیال جہاد کے بارے میں آپ سمجھ گئے، لڑائی کا نام نہیں، یہ لڑائی دیکھو امریکہ کہتے ہیں کہ ہم امن لاتے ہیں، عراق میں امن لایا، ابھی تک امن ہے وہاں، جہاں لوگوں کو 3 وقت روٹی ملتا تھا اب اس کو 1 وقت روٹی نہیں ملتی۔ تم نے ظلم کیا یا تم نے جہاد کیا یا تم نے امن لایا؟ افغانستان میں بم برسائے افغانستان کو تباہ کر دیا، جب جانے لگا تو تباہال معیشت لے گئے اپنے ساتھ، تباہال معیشت کرموں سے کرم ڈالا، نقصان کیا، اپنوں کو بھی اپاہج کر دیا، اندھا کر دیا، اور یہاں ابھی بیوہ ہو گئی، یتیم ہو گئے۔ فائدہ کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہادیں لڑی، جزیرہ عرب میں چند سو لوگ کچھ شہید ہو گئے، کچھ مر گئے، کافر مر گئے، سب کو جمع کری چند سو تھے۔ پورا جزیرہ عرب کیا ہے؟ اس میں امن و امان آ گیا، طالبان کی زندگی کیا امن و امان آ گیا، کچھ لوگ گئے۔ تو یہ جہاد بھی کیا ہے؟ ایک رحم کہا گیا، کسی کا ایک انگلی کاٹنا تاکہ تمام باقی انگلیاں اس کی باقی وجود بچ جائے، تو یہ کیا ہے؟ اس وجود والے اس پر رحم ہے، مہربانی ہے، نہیں مہربانی ہے۔ تو انسانیت ایک وجود ہے، جسم ہے، جس سے ایک عضو اگر خراب ہو گیا وہ تمام لوگوں کو خراب کرتے ہیں، اس کو کاٹا جائے تو کیا ہو جائے گا؟ یہ باقی جسم محفوظ رہے گا۔ یہ میں یہودیوں کو جواب دیا جو خود مکاریاں کرتے ہیں، لوگوں کو تیار کرتے ہیں، لوگوں میں مصیبتیں ڈالتے ہیں، اور وہ ایسی ظالمانہ کروائیاں کرتے ہیں، اس کو وہ امن کہتے ہیں۔ ویتنام میں کئی سال لڑے، ان کو بھی تکلیف پہنچائی، خود بھی تکلیف اٹھائی امریکہ نے، بالآخر وہاں سے نکل آیا۔ تو لڑائی تو وہ بھی کرتے ہیں، اگر ہماری لڑائی بھی اسی طرح ہو تو یہ لڑائی ہے۔ کیا ہے؟ لڑائی ہے۔ نام آپ جو بھی دے دیں، وہ امن کا نام دیتے ہیں، آپ ایمان کا نام دے دیں۔ آپ پرکھو کس چیز کو، کیا اس تنظیم سے لوگوں کو راحت ملتی ہے، فائدہ ملتا ہے، امن ملتا ہے، یا بد امنی ملتی ہے؟ یہ تمام جماعتوں کے لیے، جمعیتوں کے لیے، پارٹی والوں کے لیے، یہ جو پارٹیاں آپ کی چل رہی ہیں، یہ سیاسی پارٹیاں آپ دیکھ رہے ہیں، اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے مثلا لوگوں کو؟ وہ 5 آدمی ہے، 4 آدمی ہے، وہ 4 آدمی ووٹوں کی وقت بداغ ہو جاتے ہیں، اور جب ووٹ کما لیتے ہیں، بادشاہ بن جاتے ہیں، تو پھر کیا ہو جاتے ہیں؟ پھر داغدار ہو جاتے ہیں، پھر کرپٹ ہے، پھر جیلوں میں چلے جاتے ہیں، تم نے چوری کی ہے۔ پھر وہی جیل سے جب آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب کیا ہو گیا؟ پھر کیا ہو گیا؟ قبر سے نکل آیا۔ یہ ہے ہماری ترتیبات۔
گدے کو طواف کرائیں تو کیا ہو جائے گا؟ کیا وہ انسان بن جائے گا؟ وہی گدھا ہوگا۔ ہاں ہو سکتا ہے انسان ہے، کبھی ٹھیک بھی ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ جل جلالہ، کیونکہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ عقل دی ہے، وہ سبق حاصل کر لیتے ہیں پہلی وہ باتوں سے، وہ لیکن شاذ و نادر ہوتے ہیں۔ وہ کیا ہوتے ہیں؟ شاذ و نادر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ نصیب عطا فرمائے۔ تو میں کیا کہ یہ دو چیزوں پر بہت خیال رکھیں کہ مہربانی کو حاصل نہ جانے دیں۔ میں بتاتا ہوں، آپ مہربان ہوں گے تو ہمارا رب رحمان ہے، تم پر مہربانی کی جائے گی۔ آپ مظلوموں کی مدد کریں، کچھ تکلیف آپ کو ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ پر رحم فرمائے گا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک ظالماً او مظلوماً، مدد کرو اپنی بھائی کی، مسلمان کی، خواہ وہ ظالم ہو مظلوم ہو۔ یا رسول اللہ مظلوم کو تو جانتے اس کی مدد کریں گے، ظالم کی مدد کیسی کریں گے؟ نبی نے فرمایا کہ اس کے ہاتھ کو ظلم سے روکو۔ یہ کیا ہے؟ یہ ساتھ مدد ہے۔ اگر آپ اس کے ساتھ اس کی طرف مائل ہو جاؤ گے، یاد رکھیں جو لوگ ڈاکوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، ناجائز قتل کرنے والوں کی مائل ہو جاتے ہیں، ڈاکوں کے مل جاتے ہیں، چوروں سے کیا مائل ہو جاتے ہیں، تو اس کا آگ آپ کو پہنچے گی۔ لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، تم ظالموں کی طرف مائل نہ ہو ورنہ تم کو بھی اس کو تو آگ پہنچے گی، تو جہنم میں ہوں گی، تم کو بھی پہنچے گی۔ تم کیوں مائل تھی اس پر، اس کی طرف؟ اس سے آپ بچ نہیں سکتے اس کے آگ سے۔ اگر دنیا میں کوئی آفت آتی ہے اس میں تو تم کو ہوگا۔ تو اسی لیے اپنی توانائیوں کو کبھی بھی وہ ظلم میں خرچ نہ کریں، بلکہ ظلم کے خلاف استعمال کریں، خرچ کریں، تو اللہ رب العالمین آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ آپ کو بلند درجات نصیب فرمائیں گے۔ اگر آپ حکومت ہے، مشکلات آئیں گے، کیونکہ ظالم پر ہاتھ ڈالنے سے مشکلات آتے ہیں، کیونکہ وہ ڈاکو ہوتے ہیں، وہ چور ہوتے ہیں، اس کے پیچھے کہ وہ بڑی بڑی ظالمانہ حکومتیں ہوتی ہیں، ظلم کرنے والے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے اللہ پاک پر اعتماد کر کے یہ کیا تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد بھی فرمائے گا، تمہارے درجات بھی بلند فرمائے گا، اور تم کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نوازے گا، اور انشاءاللہ اس سے پھر کیا ہو جائے گا؟ ظلم بھی ختم ہو جائے گا۔ ظلم وہ کانٹے ہیں، نظر بہت آتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں نا، یہ کانٹے ہیں، جاڑیاں ہیں، بوٹیاں ہیں، لیکن جب ایک زبردست زمیندار کاشتکار آ جائے اس کو سب کو کاٹ لیتا ہے، کاٹ لیتے ہیں، جاڑیاں بوٹیاں ہوتی ہیں، زمین صاف ہوتا ہے، پھر جب ہل چلاتے تو اس میں باغ بن جاتا ہے۔ تو آپ کے صالح لوگوں کا کام یہ ہے کہ وہ منفی کام نہ کریں، مثبت کام کریں، مہربانی والے کام کریں، ظالموں کا ساتھ نہ دیں، ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑے رہو، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کھڑا رہے گا۔